نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر اپنی رحمت کی اور قرآن مجید کا علم آپ کو عطا کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن مجید ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے اپنے لیے بہت ہی بہترین چیز جمع کی، بہت اچھی چیز سمیٹی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہت مبارک کرے. قرآن تو مبارک ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی واقعی اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں. اس چیز کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے بابرکت ہے. سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر کیا تبدیلی آئی، کیونکہ قرآن زندگی میں خیر لاتا ہے اور پہلے سے موجود خیر میں اضافہ کرتا ہے. اگر ہماری زندگی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اور بعد میں مختلف ہے تو واقعی یہ کتاب ہمارے لیے مبارک ثابت ہوئی. اس خیر کو ہم کس طرح جانچیں کہ ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اس کو سمپل ورڈز میں یوں دیکھیے کہ ہم اپنے اندر کی حالت کو دیکھیں اور اپنے باہر کے اعمال کو دیکھیں کہ دونوں میں کیا چینج آیا، کیا فرق آیا. اندر کی حالت، دل کی حالت، باطنی حالت، ہماری سوچ میں، ہمارے گمان میں، خیالات میں، توجہات میں کیا تبدیلی آئی. انسانوں سے متعلق ہمارے رویے میں کیا تبدیلی آئی، یعنی دل کے رویے ابھی بات کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے ہم کیا وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے. لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ کتنا آیا، لوگوں کے لیے ہمدردی کتنی آئی، دوسروں کے لیے محبت اور رسپیکٹ اور عزت، اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق، یعنی اس سے محبت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. قرآن کی محبت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. کہیں ہم نے اس کو بوجھ سمجھ کر تو نہیں پڑھا. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کا تقوی، خشیت، انابت، توکل، یقین، رجا، یعنی امید، یعنی ان سب کیفیات میں کیا فرق آیا ہے. ہم جہاں سے چلے تھے وہاں سے لے کر آج تک ہمارے دل کی حالت کتنی بدلی. اور اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو یقیناً یہ کتاب ہمارے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سبب ہوئی. اور اگر وہ تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ. ظاہری رویوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اور بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا فرق آیا ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے تو اس میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے. ہماری نمازوں میں کیا بہتری آئی، اس کے خشوع و خضوع میں کتنا اضافہ ہوا ہے. وقت پر پڑھنے کا اور صحیح طریقے پر پڑھنے کا طریقہ ہم نے کتنا سیکھا اور اس پر عمل کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عبادت کا جو تعلق ہے اس میں کتنی بہتری آئی. کیا فرائض کی ادائیگی، یعنی فرض نمازوں کی ادائیگی بر وقت ہوتی ہے. کیا فرائض کے ساتھ ہم نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں. اور پھر نوافل میں خاص طور پر جیسے تہجد کے نوافل، اس کو پڑھنے کی کتنی کوشش کی. اسی طرح کیا ہم نے اشراق پڑھنا شروع کیے. کیا اگر کبھی اشراق چھٹ جائے تو تکلیف ہوتی. رمضان کیسا گزرتا ہے، رمضان میں عبادات کی کیفیت کیسی ہے. پھر اسی طرح نفل روزوں کی طرف کیا توجہ کی. کیونکہ اگر قرآن مجید پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر ہم صرف ایک مشین بن گئے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ صرف عبادات ہی کا تعلق نہیں بلکہ ہر وقت کا تعلق، یعنی ذکر. ہمارے دل میں اکثر کس کی یاد رہتی، ہماری زبان پر اکثر کس چیز کے تذکرے رہتے ہیں. کیا واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی اور نہ ہو. کیونکہ قرآن ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ایمان کی تکمیل کرتا ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا.
کیا وہ تکمیل اس اعتبار سے ہوئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اشد کا مطلب ہے سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ محبت رکھنے والے. تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ واقعی اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے. پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق، والدین کے ساتھ ہمارے سلوک میں کیا تبدیلی آئی، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کیا اضافہ ہوا ہے. اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے اور ان کی بخشش کی دعائیں، اور ان کے لیے کتنے مہربان ثابت ہوئے کہ ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ بن رہا ہے. شوہر کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہیں، کیونکہ شوہر کو جنت اور دوزخ بتایا گیا ایک عورت کے لیے. تو اگر شوہر ناراض ہے تو عورت کی نماز روزہ اور باقی چیزیں بھی اسے فائدہ نہیں دیتی. ہاں اگر ناراضگی اس کی وجہ ہے، اگر دین پر عمل کرنے میں ناراضگی ہے کہ کوئی نماز کیوں پڑھتا ہے یا اللہ کا حق کیوں ادا کرتا ہے تو وہ بے جان ناراضگی. لیکن اس کے جائز حقوق جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، کیا ان حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے، اس کے ساتھ بات چیت میں، معاملے میں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پیارے ہیں، جو اس کے والدین ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. کیونکہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جس میں عام طور پر رشتوں کے حقوق کی ادائیگی یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کو واقعی جد و جہد کرنی پڑتی. کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اپنے ہمسایوں اور نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوئے، اپنے ہی بچوں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں، کیا ان کو بھی ہم دین کی طرف لائے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بھی دین کی محبت ڈالنے کی فکر ہم سب کو ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا نور ایسا ہے کہ جو انسان کے اپنے دل سے لے کر اس کے ظاہر اور اس کے آس پاس کے سارے ماحول کو منور کرتا ہے. اور قرآن کی برکتیں ایسی ہیں کہ وہ صرف پڑھنے والے پر ہی نہیں اترتی، وہ اس کے آس پاس جتنے بھی اس سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان سب پر بھی اتر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ایسے شخص سے پھر ہر ایک کو فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. تو آج کا دن خوشی کا بھی ہے، آج کا دن اپنے حساب اور محاسبے کا بھی ہے، اور آج کا دن آئندہ کے لیے اس قرآن مجید کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنا ہے اور اس سے کیسے اپنی راتوں کو آباد کرنا ہے اور کیسے اپنے دنوں کو اس کی روشنی سے منور کرنا ہے، یہ ہم سب کی سوچنے کی ضرورت. ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ حدیث ہے امام نووی کی الاربعون النوویہ سے، حدیث نمبر 13. یہ حدیث ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا واقعی قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور قرآن کی تعلیم دینے سے ہمارے عملی رویوں میں اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. حدیث ہے ان ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. یہ حدیث ہم سے ایک سوال کرتی، ہمیں اپنا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی، اور وہ کیا کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہر وقت صرف چاہت ہی تو ہے، کتنی ہی خواہشات ہیں، کتنی ہی آرزویں ہیں، اور دنیا کی شاید ہی کوئی خیر اور بھلائی ہو جو ہم اپنے لیے نہ چاہتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے دوسروں کے لیے بھی چاہیں، خواہ وہ دنیا کی بھلائی ہے، خواہ وہ دین کی بھلائی، خواہ وہ آخرت کی بھلائی. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ واقعی ہم مومن ہیں. آئیے اس حدیث کو ایک بار سنتے ہیں. کمال الایمان عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. پہلی بات فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مراد اس سے یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جو دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے یا مومن نہیں رہتا. ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کو مرتد نہیں سمجھا جائے گا کہ کسی وقت اگر کسی نے اپنے اور دوسرے میں فرق کر لیا تو وہ مسلمان ہی نہ رہا، اس کے اوپر ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. تو یہاں پھر اس بات کی تعویل کی جائے گی. یاد رکھیے کہ ہر تعویل غلط نہیں ہوتی. تعویل سے مراد اس بات کی تفصیل بھی ہوتی ہے اگر اس کی دلیل موجود ہو. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ دو ٹرمز ہیں، ایک ایمان ہے ایک اسلام ہے. تو یہاں پر ایمان کی بات کی گئی کیونکہ ایمان کا درجہ اسلام سے بھی بڑا ہے. کہ ایک شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مسلمان رہے گا لیکن ایمان کا لطف نہیں پا سکتا، ایمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہا جائے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا. حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی کہ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ متقی بن جاؤ تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. قناعت پسند بن جاؤ تو سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مومن بن جاؤ گے. اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی کا تعلق اچھا رکھو تو مسلم بن جاؤ گے. اور ہنسنا کم کر دو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی. اور پھر اس عمل سے ایمان کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے؟ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو. تو گویا یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی مزید وضاحت کر رہی، یعنی لین دین میں، معاملات میں. اب لین دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک ہمارا لین دین گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک لین دین ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لین دین میں ہم کیا کیا لینا دینا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ گھر والوں کے ساتھ ہم کیا لینا دینا کرتے ہیں؟ ویری گڈ ایگزامپل، جیسے کھانا دیتے ہیں. آپ مثلاً کھانا نکال کر دے رہے ہیں یا اپنے لیے کھانا ڈال رہے ہیں. مثلاً آپ سب گھر والے بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، سب کو کھانا ہے. اب پہلے نمبر پہ آپ کے ہاتھ آ گیا، اب آپ کو کھانا کیسے ڈالنا ہے؟ جی دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے یا اس کو گھما گھما کے اپنی پسند کی چیز نکال کے کھانا ٹھنڈا کر کے اور جو بچا کچا ہے وہ دوسرے کے آگے کر دیا. اس معاملے میں سنت ہمیں کیا سکھاتی؟ کہاں سے نکالو؟ سامنے سے نکالو. تو کیا یہ اسلامک مینرز کے خلاف نہیں کہ لے کے اور اس میں خوب ڈھونڈ ڈھونڈ کے چمچ ہلا ہلا کے اور اپنے لیے پسند کا نکال کے اور پھر دوسرے کو دیا جائے؟ کیا اس طریقے پر کھانا ڈالنے سے ہم صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ ہماری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اور گھر میں کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ جی لباس، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے کیسا بناتے ہیں اور دوسرے کے لیے کیسا بناتے ہیں؟ اور دوسرے سے مراد کون کون ہو سکتے ہیں؟ گھر کا سٹاف ہو سکتا ہے، چلیں وہاں پھر بھی کسی عذر کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لاز، رشتے دار جب اپنے لیے کچھ خریدتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں جو پہننے کے لائق ہو، اور جب کسی رشتے دار کو دینا ہو، بلکہ باقاعدہ کہا جاتا ہے جو چیز گھٹیا قسم کی ہو کہ چلو یہ سستی مل رہی ہے خرید لیتے ہیں، دینے دلانے کے کام آ جائے گا. واضح طور پر ہم نے فرق کر دیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اتنا تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ جو خود پہن رہے ہیں وہی کسی کو دیں. ہاں واقعی، لیکن کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟
دل تو ایک طرف، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اپنے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین، ایک ایک وارڈروب جا کر اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ اس میں لٹکا ہوا ہوگا کیا وہ سارا استعمال کے لائق بھی ہے، اور کیا واقعی وہ اسراف میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمیں کسی کو دینے کے لیے کچھ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم اپنی ذات پر اسراف کرتے ہیں، اور دوسرے کو دیتے وقت پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. تو پھر ایمان کی تکمیل تو نہ ہوئی. اپنے سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں، اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا کم کر لیں، کوئی زیادہ شان میں فرق نہیں آتا. کیا آپ کے رشتہ دار آپ کے اچھے لباس کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے؟ اور یہ ہماری کتنی غلط فہمی ہے کہ اگر ہمارا ڈریس زیادہ اچھا ہوگا تو ہمارا روب زیادہ ہوگا اور ہم دوسرے کو دبا کے رکھ سکتے ہیں. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے خوف زدہ ہو، مروب ہو، لیکن حقیقت میں وہ مروب نہیں ہو سکتا. آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے. ہو سکتا اپنی زبان سے بھی کچھ بھی نہ کہیں. اسی طرح جیسے گرمیوں سردیوں کے کپڑے بنتے ہیں، سارے گھر والوں کے بن رہے ہیں. ایک اور فرق جہاں پر آتا ہے وہ بیٹیوں اور بہوؤں میں آتا ہے. میں نہیں کہتی کہ سب لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ بہوؤں کے لیے بیٹیوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے پرائے میں فرق کر لیا جاتا ہے. پھر جہاں سگے سوتیلے کا معاملہ ہو وہاں بھی فرق کر لیا جاتا ہے. اور ان بنیادی اسلامی اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے اندر بڑے بڑے فرق پائے جاتے ہیں اور ایک ہی سوسائٹی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ سارا انریسٹ ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ، جو چاہتا ہو کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ یہی سکسیس ہے. اصل میں قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بہت دفعہ یاد کوٹ کی جاتی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز. تو یہاں آپ نے اسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے، موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو. اب یہاں دائرہ بڑھا دیا گیا، صرف گھر والے نہیں، باہر کے بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو باہر والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ پھر کچھ اور کیا دیتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو؟ اچھا اخلاق، اچھا رویہ. ہمیں تو دین یہ سکھاتا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اس سے سلام کر کے ایک محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے تو obviously ایک والہانہ انداز ہوتا ہے. لیکن ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو تو صرف سلام نہیں، گلے لگانا اور لمبی چوڑی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جس کو نہیں جانتے، چاہے وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہی آیا ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور سلام بھی نہیں کرتے، اس کو پوچھتے بھی نہیں، آگے بڑھ کے یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ غریب ہے کون. دیکھنے کو تو چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات. تو کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے یا اوپن مجلس ہے، ٹھیک ہے درس کی مجلس، ایسی نہیں کہ اس وقت جو داخل ہو سلام شروع کر دے تو obviously وہ موقع نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی بھی ایسی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں سلام کریں. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ میں بازو کا سب نہیں سنتے، 2 دفعہ 3 دفعہ. شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں. آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو جنت میں لے جانے والے. اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے ان سے بھی ملے جن کو آپ جانتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور ان سے بھی ملے جن کو آپ نہیں جانتے، اور بہت اچھے اخلاق سے ملے. ان کے لیے بھی وہی پسند کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شادی میں، کسی مجلس میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جو انجان ہوتا ہے یا دوسرے شہر یا ملک سے آیا ہوتا ہے، اس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوتے، یا دور پار کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کی فیلنگ کیا ہوتی؟ سارے گل رہے ہیں، مل رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے چہچہا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو کارنر کر دیا گیا. اس کے لیے بھی وہی پسند کریں کہ جو آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو اپنے لیے پسند کرتے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ لیں. اور کیا دیتے ہیں ہم دوسروں کو؟ اسمائل دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو اسمائل دیں جس کو آپ جانتے ہیں، اس سے اسمائل کا تبادلہ کریں. اس کو بھی دیں جس کو آپ نہیں جانتے، وہ بھی اللہ کی کریشن ہے، یعنی آپ کی مسلمان بہن ہے.
اور کیا دینا ہوتا ہے؟ اور کیا دیتے ہیں؟ رسپیکٹ دیتے ہیں. رسپیکٹ کے معاملے میں بھی ہر ایک کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے کچھ عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں, کوئی علم میں بڑا ہوتا ہے, obviously ان کا حق زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اپنے سے کسی درجے میں چھوٹا ہے اس کو کوئی رسپیکٹ ہی نہ دیں, اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیں, اس کو بھی دیں. اور دینے والی چیزوں میں, بانٹنے والی چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں, دعاؤں میں بھی سب کو شریک کریں. اور مال, ٹھیک ہے, وقت اور علم, مثلاً جیسے قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہاں, یا پڑھنے والے, یا جو بھی قرآن نہ سے کوئی بھی علم ہے آپ کے پاس. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے یا کوئی علم ہوتا ہے یا کوئی اسکل ہوتی ہے, ایون کیک بنانا ہی ہے مثلاً, ایز لانگ ایز آپ اس کو میدے سے نہ بنا رہے ہیں, کیک بنانا ہی ہے. اب بہت سے لوگ میدے کی جگہ جو کا آٹا استعمال کرنے لگے, لیکن آبویسلی وہ ریسیپی نہیں پتا تو وہ چیز اس طرح نہیں بنتی. لیکن کچھ لوگ بہت ماسٹر ہو چکے ہیں اس میں بھی, بہت اچھے اچھے بنا لیتے ہیں. اب ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس علم کو کیا کریں, ریسیپیز کو واقعی خوشی سے دیں گے, کیونکہ بہت سے لوگ اس میں بخل کرتے, نہیں دیتے, وہ ایک انگریڈینٹ کم کر دیں گے اس میں اور وہ ویسا نہیں بنے گا. اس قسم کا بخل ہے. اور آپ دیکھیے اس کی وجہ سے کتنے آرٹ اور کتنے ہنر ختم ہو گئے. آج ہمارے ہی ملک میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ریئر ہوتی جا رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ملتان میں تھی, جب میری شادی تھی آج سے 30-32 سال پہلے, تو اس وقت میں دیکھتی تھی کہ بہت زیادہ ہاتھ کا کام, دھاگے کا کام, موتی کا کام, تلے کا کام, اس کا اس کا. اب اتنا کام لوگ نہیں کرتے, بہت سی چیزیں مشینی ہو گئی. بہت سی جیسے وہ دلائیاں بنتی تھیں اور اس میں بہت پتلی روئی کی تہ اور یا کھیس کی طرح یا ہلکے اور چھوٹے چھوٹے ٹانکوں کے ساتھ وہ چیزیں, اور اتنی کمفرٹیبل اور اتنی صحت کے لیے بھی اچھی اور اتنی بہترین کہ کوئی دنیا کی اور چیز ویسا مقابلہ نہیں اس کا کرتی. لیکن اب اٹس جسٹ ڈائنگ آرٹ, کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یا تو لوگوں نے مشینی زندگی کو اختیار کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا, یا پھر یہ کہ سکھانے والوں نے اس کو آگے سکھایا نہیں, ٹرانسفر نہیں کیا. ایک نہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ختم ہوتی چلی جا رہی. پہلے گھروں میں پنجیریاں بنتی تھی, ایسی چیزیں, گرمی آئی ہے, سردی آئی ہے, خاص قسم کی دیسی چیزیں بنتی تھی. اب وہ سب بچوں کو آگے کسی کو بھی نہیں آتی. اس میں ضروری طور پر یہ نہیں کہ بخل کے تحت نہیں سکھایا گیا, اسے بانٹا نہیں گیا, دیا نہیں گیا. اور نئے نئے کھانے اور نئے نئے قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے بنانے میں, وہ چیزیں اگر ہمیں کسی سے شیئر کرنی پڑے یا کسی کو راہ دکھانی پڑے یا کوئی سستی چیز کہیں مل رہی ہو, تو ہم دوسروں کے لیے وہ نہیں پسند کرتے جو اپنے لیے چاہتے. اسی طرح علم میں کوئی اور علم بھی ہو سکتا ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. بعض اوقات ہم خود تو پڑھ لیتے ہیں یا اپنے بچوں کی حد تک پڑھا سکھا لیتے ہیں, لیکن اس کو آگے نہیں بانٹتے, دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے, دوسروں کو نہیں بتاتے. اچھا کوئی اچھا ٹیچر ہے, کوئی اچھا ٹیوٹر ہے, کہیں سے کسی کو فیض پہنچ سکتا ہے, تو ان آئیڈیاز کو, ان ٹپس کو, ان باتوں کو دوسروں سے شیئر نہیں کرتے. کس ڈر سے کہ یہ خاندان کے دوسرے بچے بھی اگر ہمارے بچوں کی کمپٹیشن میں آ گئے اور وہ بھی آگے نکل گئے تو پھر ان کو کون پوچھے گا. حالانکہ وہ آگے نکلیں گے تو آپ کے بچے بھی شاید ان کے مقابلے میں اور محنت کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں صرف ایک ہی کو کھلانے سے بدہضمی ہو جاتی. یہ صرف اپنے ہی بچوں کو دیتے جائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح خود اپنی ذات کے لیے ہر طرح کی بھلائی چاہنا اور دوسرے کے لیے وہ نہ چاہنا. تو کوئی بھی چیز جو آپ کی چاہت ہو, آپ اس پر ضرور سوچا کریں کہ میں دوسرے کے لیے کیا چاہتی ہوں, کیا اتنی ہی بھلائی, اتنی ہی خیر. کوئی بیمار ہے مثلا, بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں, اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے, اپنے لیے پنکھا نہیں چلا سکتے, کئی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن توجہ نہیں ہے نا. تو دین اصل میں اس حدیث کی روح سے سکھانا کیا چاہتا ہے کہ دوسروں کو امپورٹنس دو. سب کو شکایت کس چیز کی ہے کہ مجھے توجہ نہیں مل رہی. ہر کوئی توجہ کا بھوکا ہے. شوہر سے شکایت عموماً بیویوں کو کیوں ہوتی, بیویوں سے شکایت شوہروں کو کیا ہے, بچوں کو شکایت ماں سے کیا ہے, ماں کو شکایت بچوں سے کیا ہے, ایک عمومی شکایت, دوستوں کو شکایت دوستوں سے کیا ہے. عمومی شکایت کیا ہے کہ مجھے توجہ نہیں دی جاتی. جی شیئر نہیں کرتے, عیب سمجھا جاتا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہماری شامت آ جاتی تھی اگر کوئی چیز اکیلے کھانے کی بات کرتے ہیں, اور باقاعدہ تقسیم کروایا جاتا تھا, اور جو دینے والا ہے وہ سب سے آخر میں لے گا.
یعنی ہمارے والد جب بھی کوئی چیز گھر میں لاتے تو وہ کبھی ایک کو کہتے اچھا تم تقسیم کرو، دوسرے کہتے اچھا تم تقسیم کرو، اور پہلے وہ دوسروں کو سب کو دے کر پھر آخر میں اس کی اپنی باری آتی کھانے کی. اس سے ایک صبر اور حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے. فریج وغیرہ اور فریزر بخل کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ بن گئے. ہم کہنے کو تو بہت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کیا کرتے تھے بچے ہوئے کھانے کے ساتھ؟ بچا ہوا نہیں، صرف بعض اوقات اپنے کھانے کا، یعنی پورے دن کے روزہ رکھنے کے بعد اپنے حصے کا کھانا. میں کہتی اس سے مشکل ٹیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ بھوک سے تڑپ رہے اور اتنے میں کوئی اور مانگ لے اور آپ اس کے آگے کر دیں. تو کہاں یہ کہ جو بچ جائے وہ بھی نہ دیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور کتنا کتنا فوڈ ویسٹ ہوتا ہے. کوئی گلی نہیں ایسی جس کے کونے پہ کوڑے کا ڈھیر ہو اور اس میں بچے کھانا نہ چن رہے ہوں. کل ہی میں کہیں جا رہی تھی تو راستے میں اتنا پیارا بچہ، کپڑے اس کے صاف ستھرے تھے لیکن کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ خود ڈال رہا تھا منہ میں اور کچھ اپنے بیگ میں ڈال رہا تھا. گھر والوں نے کہا ہوگا ماں نے جاؤ کھانا ڈھونڈ کے لاؤ، اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا لینے کا. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، نہیں کھاتے، اٹھاتے ہیں بن میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے چن چن کے کھا لیتے ہیں جیسے بلیاں کتے بھی چاہ کے ان لفافوں کو پھاڑ دیتے ہیں. جی شادیوں میں کیا کرتے ہیں کہ اتنا سارا اپنی ہی پلیٹ میں بھر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کھایا نہیں جاتا، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے ایسی کوئی شادی نہ دیکھی ہو، بلکہ کوئی شادی اس کے بغیر ہوئی نہیں ہوگی کہ جس میں کھانا نہ ضائع ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری شادی پہ ایک چاول بھی ضائع نہیں ہوا. نہیں، جتنی مرضی آپ احتیاط کریں پرواہ نہیں. اتنی ہرس اور اتنی لالچ کہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ میں لے لوں، اور وہ لانے والے بےچارے لا کے بھر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے پلیٹیں بھر رہی جا رہی ہوتی ہیں اور بعد میں پلیٹیں پھینکی جا رہی ہوتی. جب خود کھا رہے ہوں اور اس کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں تو وہ خوشبو اگر ہمسائے کے گھر میں بھی چلی جائے تو اس کو دینا بھی لازم آ جاتا. کہاں یہ کہ جو گھر کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور وہ کام کر کر کے تھکا ہوا بھوکا ہے، اور ہم صبح سے ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں اور بھوک بھی نہیں، اور پھر بچوں کو زبردستی اور کھلایا جا رہا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں. انما ترزقون بضعفائکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہو، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو. مارور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا ایک جوڑا تھا، سیم کلودنگ، دونوں کے ایک ہی جیسے کپڑے. ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرا ایک صاحب سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی. آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے آر دلائی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تو پھر خود مدد بھی کر دیا کرے. یعنی اتنا کام نہ دو کہ وہ کر نہ سکے، اور اگر کبھی کام زیادہ ہو گئے، مہمان آ گئے کسی بھی وجہ سے، تو پھر خود بھی ساتھ لگو. صحیح بخاری کی روایت. پھر اسی طرح غرباء اور مساکین کو کیسا کھانا کھلانا چاہیے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ بطور ہدیہ پیش کی گئی لیکن آپ نے نہیں کھائی. لیزرڈ کی ایک قسم ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں؟ یعنی آپ نہیں کھا رہے تو مساکین کو دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی مت کھلاؤ. تمہیں نہیں پسند تو مساکین کو کیوں دے رہے؟ ان کے بھی دل تو تمہارے جیسے ہیں نا، انسان ہے نا، انسان کا دل تو ویسا ہی ہوتا ہے. اچھا اب ہم کیوں نہیں کھلا پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ریزن ڈھونڈتے ہیں نا. وہ تو ٹھیک ہے کل کی فکر ہو گئی، لیکن اس سے بھی اگلا ایک کل ہے، اس کی تھوڑی فکر ہو جائے. اس کے علاوہ اپنی وجہ بتائیے. مثلا اس وقت آپ نے یہ حدیث سنی کہ ان کو یہ کھلانا ہے، تو کیا چیز رکاوٹ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اصل میں ہم جو خود کھاتے ہیں وہ اسراف کے درجے میں داخل ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اتنا لیوش فوڈ کھاتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے نہیں پکا سکتے. پھر اگر ہم
ایک ایوریج درجے کا کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، تو وہ کسی کو بھی کھلا لیں گے، کیونکہ ہمارے کھانے میں سے سادگی نکل گئی ہے. ہمیں کچھ اور کھانا ہے تو پھر لازمی طور پر ان کو تو وہ نہیں کھلا سکتے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے نا، پھر اس لیے پھر ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں. اگر اپنا تھوڑا سا نیچے لے آئیں اور ان کا تھوڑا سا اوپر لے آئیں تو پھر ایک ایوریج کھانا تو سبھی کھا لیں گے. دوسرے کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے. کسی کی ضرورت اور محتاجی اور تکلیف کے وقت اپنے آپ کو وہاں رکھ لیجیے کہ اس وقت میں کیا چاہوں گی. کسی کی پریشانی دیکھ کر اپنی پریشانی یاد کیجیے کہ میں کیا چاہوں گی. کسی کا عیب دیکھ کر، کسی کی غلطی دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں رکھ لیجیے کہ اگر میرا عیب کسی اور کو نظر آئے تو میں کیا چاہوں گی. یقیناً اس عیب کا چھپایا جانا، کسی کے بارے میں برے لفظ کہے جا رہے ہوں، کسی پر الزام تراشی کی جا رہی ہو، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں. یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کا دفاع کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. آپ کا کوئی کام اٹک گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی سفارش کرے. جب کسی کا کام اٹک جائے تو آپ کیا چاہیں گے؟ کسی کی کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگی ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ جب آپ کی چیز کسی کو اچھی لگے تو وہ آپ کے لیے کیا کرے؟ برکت کی دعا کرے. کوئی آپ سے مشورہ مانگنے آئے، بہت ڈیسپریٹ ہے اور آپ کو بھی کسی وقت مشورہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ جب آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہو تو وہ کتنا آنےسٹ ہو، آپ اس کے لیے آنےسٹ بن جائیے. کسی کو اذیت دینے سے پہلے سوچیں کہ کیا اپنے لیے چاہیں گے کہ آپ کو اذیت دی جائے. کسی کو آر دلانے سے پہلے سوچیں کہ آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ آپ کو آر دلائی جائے. کسی کی بدگمانی کرنے سے پہلے سوچئے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں بدگمانی کی جائے. کسی کے بارے میں تجسس کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں تجسس کیا جائے، ٹو لگائی جائے. کسی کی غیبت کرنے سے پہلے سوچئے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی غیبت کی جائے. جب دوسرے لوگ مجلس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کو بری لگتی ہیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی دوسروں کی سرگوشیاں کریں کر. فوت ہونے پر کسی کا عیب نظر آ جائے تو اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ جب ہم فوت ہوں گے تو ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے. کسی کو کفن دینا ہو تو سوچ لیجئے ہمیں اگر کوئی کفن دے تو ہم اپنے لیے کیسا چاہیں گے. دوسرے کی جان مال عزت کی حرمت کا پاس رکھنا، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لیں کہ اپنے لیے کیا چاہیں گے. کسی کے مال کی حفاظت کیسے کریں گے، کیا اسی طرح جیسے اپنی. کیا کسی کا ناحق مال آپ اٹھانا چاہیں گے، اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ آپ اپنے مال کے بارے میں کیا چاہیں گے. کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کی ہنسی اڑائی جائے. کیا سودا کرتے وقت آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، کسی کو سودا کرتے وقت دھوکہ نہ دیں. کیا آپ چاہیں گے کہ سودے کے وقت کوئی آپ کو اس کے عیب سے آگاہ کر دے. تو اپنے لیے بھی کیا چاہیں، جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے، کہ پھر دوسرے کو بھی عیب سے آگاہ کر دیں. اپنی جان آپ کو کتنی پیاری ہے، دوسروں کی جان کو بھی وہی درجہ دیں کہ کسی کی جان نہ تکلیف میں اور نہ اس کا قتل کیا جائے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی نعمت پر آپ سے حسد کیا جائے، آپ کسی کے ساتھ حسد نہ کریں. کوئی بھی معاملہ ہو چھوٹا یا بڑا، ہر موقع پر سوچ لیں کیا میں اپنے لیے چاہوں گی، نہیں دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہیں. کیا اپنے لیے چاہوں گی، ہاں دوسرے کے لیے بھی وہی چاہیں. سمپل سا فارمولا ہے مومن بن کے جینے کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. جو اس حدیث کی اور اس سے ریلیٹڈ امام نبی کی اور احادیث کی ڈیٹیل چاہتا ہے ویب سائٹ پر موجود ہے. اس میں احادیث اور ان کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ نوٹس بنانے کے لیے خالی جگہ بھی ہے. امام نبی کی یہ کتاب دنیا کے مشرق و مغرب میں پڑھائی جاتی ہے اور 700-800 سال سے اس کتاب کو جو پذیرائی ملی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب کو جو اربعینات میں سے ہے اتنی پذیرائی نہیں ملی. دین کا ایک مکمل اور جامع نقشہ پیش کرتی. تو اس لیے ایک دفعہ زندگی میں اس پوری کتاب کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیجئے، پورا دین سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.